السلام علیکم، لائف ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ امداد لینے کے لیے جمع فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 100 سے زائد فلسطینی شہید، 9 منتخب ارکان قومی اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ دہلی میں نئی وبائی بیماری پھوٹ پڑی، ہسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ اسٹومک فلو نامی وبا سے بچے زیادہ متاثر، محکمہ صحت تشویش میں مبتلا۔ کھاریا میں پاکستان آرمی اسپرٹ مشق PATS 2024 کی افتتاحی تقریب، پاک فوج کے جوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مشقوں سے پیشہ ورانہ حربی مہارتیں بہتر ہوتی ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خطاب۔ سابق صوبائی وزیر شرجیل میمن کے حلقہ ٹنڈو جام خسرے کی وبا کی لپیٹ میں آ گیا، 3 معصوم بچے لقمہ اجل بن گئے۔ محکمہ صحت کی انتظامیہ غفلت کی نیند میں، ہنگامی طبی تحفظاتی اقدامات شروع نہ ہو سکے۔ شرجیل میمن انتخاب جیتنے کے بعد سے حلقے سے غائب۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی تجزیاتی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سانحہ آتش زدگی لیاقت آباد ہسپتال قومی سیاسی منظرنامے پر کچھ خبر کے اندر کی خبر پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے سانحے کو 19 روز ہو چکے ہیں۔ مادر وطن پاکستان کے ادارہ زندگی بچانے والے ہسپتال کے 5 ملازمین نے سانحہ آتش زدگی میں سب سے قیمتی اپنی جانیں نچھاور کر دیں، لیکن انہیں کوئی حکومتی ادارہ انصاف نہیں دے رہا ہے۔ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ ان کا تعلق کراچی سے ہے اور کراچی کا قلب لالو کھیت لیاقت آباد ہے؟ کیا وطن عزیز پاکستان کا یہ وہ حصہ نہیں ہے جس کے بازار اور دکاندار پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں؟ کیا یہ سندھ کا وہ دارالحکومت نہیں ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ شہر قائد وفاق پاکستان کی معیشت کا وہ انجن ہے جو قومی معیشت کے پہیے کو رواں رکھنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ پھر ان 5 سرکاری ملازمین کو انصاف دینے میں رکاوٹ کیا ان کا ڈومیسائل ہے یا سرکاری اداروں میں گھس بیٹھی ہے وہ مافیا جن کی خبریں اور آمدنی ملک کے کسی دوسرے حصے میں منتقل ہوتی ہیں؟ یہ قتل خطا کی FIR میں کیوں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ بدقسمتی سے یہ سانحہ اس پہلی نگراں صوبائی حکومت کے دور میں پیش آیا جس کے وزیر اعلیٰ متنازع ترین وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی حکومت تھی، جنہوں نے یہ منصب صرف 15 سالہ جعلی حکومت کے تسلسل کو جاری رکھنے اور اپنوں کو نوازنے کے لیے سنبھالا تھا۔ لہذا انہوں نے محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کو شاید اس لیے ضروری نہیں جانا کہ وہ اپنی مقررہ اسامیوں کے برعکس ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ اس غلط حکم پر حکم دینے والوں کو پکڑنے کے بجائے ملبہ جان دینے والوں کی جانب موڑ کر جان لینے والوں کو بچانے کی کوششیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جانے والے تو چلے گئے، ہسپتال کو غیر قانونی طریقے سے چلانے والوں کو بچا کر ہی اسپتال کو چلانا ہے۔ جہاں تک نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز کا تعلق ہے، وہ ہسپتال بھی آئے اور متاثرہ خاندانوں سمیت زخمی ملازمین کی مناسب مالی امداد کی سفارش بھی کی، لیکن ان کی یہ سفارش متعصب نگراں وزیر اعلیٰ کی بغض معاویہ کی نظر ہو گئی۔ اب باب الاسلام سندھ میں 60% دھاندلی کے ذریعے چوتھی بار آنے والی حکومت کے تیسری بار بننے والے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہی ہیں، جنہوں نے کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کو ختم کیے بغیر ہی محکمہ پولیس میں آتے ہی 25,000 بھرتیوں کا اعلان کیوں کیا ہے جبکہ ملک پہلے ہی مالی بحران میں ہے؟ اسی طرح IG سندھ پولیس نے اپنے محکمے میں صحت کارڈ کے اجرا کا سب سے پہلے اعلان کر دیا ہے، لیکن چوتھی بار حکومت میں آنے والے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت
کراچی کے وارث ہونے کے دعوے داروں کو اس روح فرسا واقعے کی خبر شاید اب تک اس لیے نہیں ہے کہ ملک کے کثیر الاشاعت روزنامہ جنگ نے مذکورہ خبر کو اپنے اخبار کے لیے ضروری ہی نہیں جانا۔ پھر 5 جھلسے ہوئے مریضوں کو ہسپتال میں 5 ایمبولینسوں کی موجودگی میں ایک ہی ایمبولینس میں تلے اوپر ڈال کر بند سینٹر سول اسپتال لے جانے والی ہسپتال مافیا سے کوئی تحقیقات نہ کرنا، شیر کا وزن رکھنے والی مافیا کو سوا شیر بنانے کا تو منصوبہ نہیں ہے۔ کراچی کے لوگوں سے جانوروں سے بھی زیادہ بدترین سلوک کا یہ سلسلہ آخر کب تک جاری رہے گا؟ اس حوالے سے مزید گفتگو انشاءاللہ کل ہفتے کو بھی ہوگی۔ برائے کرم اس پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہو گیا، اب کراچی کو خاموش نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ملک کے حالیہ نظام حکومت کا موازنہ جنوبی افریقہ کے 1994 میں حقیقی آزادی حاصل کرنے کے واقعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں دیگر ممالک بھی ایسے ہیں جن سے پاکستانی نظام سیاست کا موازنہ کر کے ملک میں قائم حکومتی نظام اور اس کے پیچھے فوائد حاصل کرنے والی اشرافیہ کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان 600-700 خاندانوں کے ریکارڈ کو یکجا کر لیا جائے تو ملک کا آج اتنا ہی قرضہ ہے جتنا اس اشرافیہ نے قومی خزانہ لوٹ کر بیرون ممالک میں اثاثے اور کاروبار کی صورت میں عوامی خزانہ چھپایا ہوا ہے۔ اب تک پنجاب اور سندھ میں 100% اور 60% عوامی مینڈیٹ کی چوری میں ملوث جماعتیں کسی بیساکھی کے ذریعے اپنی حکومتیں قائم کر چکی ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں تحریک پاکستان کے ریفرینڈم کی تاریخ کو دہرایا گیا ہے اور تمام تر مظالم جبر و استبداد کے باوجود وہاں کے عوام نے تیسری بار تحریک انصاف کو تاریخی کامیابی سے ہمکنار کر کے جھرلو اور ہیرا پھیری کے راستے کو بند کر کے عوام کی حکومت قائم کرنے کی راہ کو ہموار کر دیا ہے اور وہاں پی ٹی آئی کی حکومت امین گنڈا پور کی وزارت اعلیٰ میں قائم ہو چکی۔ وفاق اور بلوچستان میں چیف الیکشن کمیشن کے بجائے نون لیگ کے متوازی الیکشن کمیشن کے ذریعے فارم 45 کے بجائے براہ راست جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرانے اور ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوانے کا کام تاحال جاری ہے۔ اللہ کا شکر ہے 100% اور 60% انتخابی دھاندلی کا معاملہ دور جدید میں عوام کے سامنے آڈیو لیکس اور اس میں ملوث لوگوں نے خود اس کا انکشاف کر کے کیا ہے۔ پھر کچھ زندہ ضمیر لوگوں نے بھی آخرت کو سامنے رکھ کر عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے سب کچھ سچ بتا دیا ہے، جبکہ سندھ میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی کہ سندھ کا انتخاب خریدنے والی جماعت قومی وکٹری اسٹینڈ پر تیسرے نمبر پر ہوتے ہوئے مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتے ہوئے خود دوسری بار صدر بننے کی لائن میں لگ گئے ہیں اور مفاہمت کے بجائے مخالفت کا راستہ انہوں نے اپنا لیا ہے۔ نون لیگ سے ایم کیو ایم کے اتحاد سے آصف علی زرداری اتنے خفا ہیں کہ حکومت سازی کے لیے نون لیگ کے ساتھ خود ملنے والے نون لیگ کو وفاق میں ایم کیو ایم کو وزارتیں نہ دینے سمیت انہیں اتحاد سے ہی فارغ کر دینے کا انتہائی حد کا مشورہ بھی دے چکے ہیں، جس کی بنا پر سندھ میں جہاں اب ایم کیو ایم اپوزیشن کی بینچوں پر نظر آ رہی ہے، وہیں نون لیگ کی طرح اب سندھ میں پیپلز پارٹی کو اندرونی طور پر کابینہ بنانے اور چھوڑی جانے والی نشستوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے حوالے سے
نہ صرف بہت بڑے چیلنج کا سامنا اس لیے ہے کہ سندھ میں جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگاروں کی سربراہی میں اب حزب مخالف جماعتوں کا گرینڈ الائنس پہلے سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کا دعویٰ کرنے والی پی پی کی قیادت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ اتحاد بن چکا ہے۔ پی پی کی قیادت کے چہرے کھلے ہوئے نہیں مرجھائے ہوئے ہیں، کیونکہ مرزا اختیار بیگ، عبدالقادر پٹیل، نبیل گبول کی نشستیں جہاں ان کے جانے کا واضح خطرہ موجود ہے، وہاں لیاری میں قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے ہوم گراؤنڈ میں 2018 کے بعد 2024 میں پیپلز پارٹی کو پھر اپنے گھر میں شکست کی ہزیمت کا ایسا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں سندھ سمیت کراچی کی فتح کا دعویٰ کھل کر بے نقاب ہو چکا ہے۔ جبکہ لیاری سے کامیاب ہونے والے یوسف بلوچ، جنہوں نے پیپلز پارٹی کی ساکھ کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا، ان کے حامی جیالو نے یوسف بلوچ کو کابینہ میں اچھے قلمدان کے ساتھ شامل کرنے کی فرمائش کر دی ہے، تو عثمان انگورو نے پیپلز پارٹی لیاری کی تنظیم میں ایسی پھوٹ ڈال دی ہے کہ گروپ بندی میں فائرنگ اور باہمی لڑائی جھگڑے پی پی کی قیادت کے لیے وہ اندرونی چیلنجز ہیں جس میں جنید عرف جیدی نے اپنے چکر میں بلاول کو نئی آزمائشوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔